ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ختم نبوت کے متعلق آج ہمارے بیان کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جو ہے وہ قرآن حکیم کے واضح آیات سے ثابت ہے۔ 100 آیات قرآنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ 200 احادیث رسول ختم نبوت پر واضح موجود ہیں، اور سینکڑوں اقوال صحابہ، افعال صحابہ اور تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اللہ موجود ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ اب قرآن پاک کی ایک آیت ہی کافی تھی، اگر سمجھنے والے کو سمجھنا ہوتا۔ اللہ نے قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ احزاب کے اندر اللہ نے واضح الفاظ میں ایک جملہ کہا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ طیب نام تھا، طاہر نام تھا، ابراہیم آپ کے بیٹے ہیں، قاسم آپ کے بیٹے ہیں۔ بعض نے کہا طیب اور طاہر ایک ہی بچے کا نام تھا، بعض نے کہا 2 بچے تھے۔ یوں آپ کے 3 بیٹے یا 4 بیٹے، لیکن 3 بیٹے زیادہ مستند قول ہے مورخین کا۔ ایک بیٹے ابراہیم تو آپ کے ہاتھوں میں آخری زمانہ میں جب آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے، اور قاسم بیٹے آپ کے پہلے تھے جس کی وجہ سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، اور طیب یا طاہر یہ بھی بچے، یہ سارے بچے شیر خواری میں دودھ پینے کے دوران دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور سب سے بڑی عمر جو آپ کے بیٹوں میں تھی وہ 1.5 سال تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ بھی فوت ہوئے مدینہ منورہ میں۔ باقی 2 بیٹے آپ کے فوت ہوئے مکہ مکرمہ میں۔ 4 بیٹیاں آپ کی تھیں جن میں حضرت زینب سب سے بڑی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سب سے بڑی حضرت زینب اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، کوئی بیٹا بالغ نہیں ہوا، جوان نہیں ہوا، لیکن ایک بیٹا آپ کا منہ بولا تھا جس کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور اس کا نام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آپ علیہ السلام کے اتنے جانثار تھے کہ جیسے بندہ اپنے کسی نوکر کو کہتا ہے کہ تو میرے بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے، خوش ہوتا ہے جو جانثار ہوتا ہے، بیٹوں سے بھی زیادہ جانثار بعض کا ملازم، نوکر، خادم، مرید، شاگرد ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی حضرت زید جو تھے، یہ زمانہ کفر میں جب اسلام نہیں آیا تھا تب بھی رسول اللہ کے نوکر تھے، غلام تھے، اور کائنات کے سارے کتب آپ کے قدموں پہ قربان ہیں جو رسول اللہ کا نوکر زید بن حارثہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک نوکر کی یہ ویلیو ہے، حیثیت ہے کہ وہ غلامی رسول اختیار کی، کلمہ پڑھا، وہی طائف کی وادی میں آپ کے ساتھ تھے، اور آپ کے پتھر جب پڑتے تھے تو اپنے جسم پہ روکتے تھے، لیکن جو پتھر آپ کے جسم سے ادھر ادھر ہو کر نبی کریم کو لگ جاتا تو حضور لہو لہان ہو کے بیٹھ جاتے، تو یہ آپ کو اٹھاتے تھے، یا رسول اللہ چلیے نکلے اس دشمن کے علاقے سے، اور حضور کو پکڑ پکڑ کے اس طرح اس جگہ سے باہر نکالا اور وہاں سے لایا۔ یہ زید بن حارثہ غلاموں میں پہلے کلمے پڑھنے والے، حضور کو ان سے اتنا پیار تھا کہ ان کے بیٹے اسامہ سے بھی حضور حضرت حسین کی طرح پیار کرتے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کو عزت دیتے تھے۔
تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تو حضرت زینب جو تھی حضور علیہ السلام کی پھوپھی ذات، تو حضرت زید جو تھے یہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے. آپ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے آج کے بعد. اسلام سے پہلے آپ نے کہہ دیا، نبوت کے اعلان سے پہلے. عرب کے معاشرے میں منہ بولا ریئل بیٹا کہلاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے واضح طور پر فرمایا کہ یہ منہ بولا کوئی بیٹا نہیں ہوتا. یہ گویا کہ آج جو منہ بولی بیٹی بنا لیتا ہے، لڑکی سمجھتی ہے بابا جی نے مجھے بیٹی بنا لیا ہے، اب ان کے سامنے پردہ بھی نہیں کرتی. یا منہ بولا کوئی بھائی بنا لیتا ہے، کوئی بہن بنا لیتا ہے. یہ رشتے کوئی نہیں ہیں. ریئل میں جو بلڈ کا رشتہ ہے بس وہی رشتہ ہے. اس کے علاوہ منہ بولے کی اسلام نے کوئی حیثیت نہیں رکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرت زید کی مطلقہ سے نکاح کیا، آسمان پہ نکاح ہوا، اللہ نے عرش پہ نکاح کرایا. وہ قرآن کی آیت فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها. اب قرآن نے زید واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، باقی کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا. اب حضرت زید کے لیے قرآن نے یہ آیت بھی اتاری، ختم نبوت کی آیت بھی حضرت زید کے لیے یہ آیت اتری ہے. وجہ زید بن حارثہ ہیں. کیا آیت اتری؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم. میں یہ بات عرش مالا سے رب الکریم کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انسانوں میں کسی جوان مرد کے، کسی بالغ کے باپ نہیں ہیں، کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. بیٹیاں ہیں جوان آپ کی، لیکن بیٹا کوئی جوان آپ کا نہیں ہے. فلم کیوں؟ ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے بس رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ کے آخری نبی ہیں. اس لیے کہ مفسرین نے لکھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جوان ہو جاتے، بالغ ہو جاتے، تو اعتراض کرنے والا کوئی نہ کوئی فرقہ بنا لیتا. جیسے آپ کے چچا زاد بھائی حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے نام سے دنیا میں ایک فرقہ بن گیا. اس نے کہا کہ مولا علی ہیں، بے شک مولا علی ہیں، لیکن پھر اس نے کہہ دیا کہ حضور کے بعد خلیفہ بھی علی ہیں، امام بھی علی ہیں. اور پھر اگلے طبقے نے کہا کہ مشکل کشا بھی علی ہیں، حاجت روا بھی علی ہیں. اس سے آگے فرقہ بڑھا، اس نے کہا خدا بھی علی ہیں، زمین پر اگر کوئی اللہ کی شکل ہے تو وہ علی ہے. تو فرمایا جب لوگوں نے کزن پر، چچا زاد بھائی پر، نبی کے محبوب، نبی کے مولا، ہمارے بھی مولا علی المرتضیٰ پر اتنا عقیدہ خراب بنا لیا، شرک کر لیا، تو وہ حضور کے بیٹے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بھی بالغ ہو جاتا، جوان ہو جاتا، تو وہ آگے طبقہ کچھ نہ کچھ امت کا گمراہی کی طرف چلا جاتا. وہ یہ کہتا اگر داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان نبی بن سکتے ہیں، حضرت زکریا کے بیٹے یحییٰ نبی بن سکتے ہیں، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی بن سکتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب نبی بن سکتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف نبی بن سکتے ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نبی کیوں نہیں بن سکتے؟ اللہ نے دروازہ بند کر دیا، اللہ نے ڈور کلوز کر دیا، اللہ نے چیپٹر ہی ختم کر دیا، اللہ نے سوچ و فکر ہی ختم کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا، کوئی معصوم نہیں آ سکتا. کوئی اللہ کے رسول کے بعد پیغمبری کا دعویٰ کرے، کہے میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، تو ہم کہیں گے نہیں آ سکتا. کیوں؟ اگر کوئی نبی آنا ہوتا، جب یعقوب کے بعد یوسف نبی بن سکتے ہیں، اگر ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام نبی بن سکتے ہیں، تو اللہ اپنے آخری اور سب سے افضل نبی کی بیٹے کو نبی بنا دیتا. لیکن اللہ نے بات ہی ختم کر دی تاکہ آگے کوئی منکر نبوت
پیدا ہی نہ ہو۔ ختم نبوت قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا، لیکن یہ آیت تو بہت بعد میں ہے۔ میں مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم ہند تھے، آج تو ہر بندہ اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے، گلی میں 10 بندے مفتی ہیں، ہر بندہ جو تھوڑا پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے جی میں مفتی ہوں۔ مفتی ایسے نہیں ہوتے، مفتی وہ ہوتا ہے جو 20 سال دارالافتاء کی مسند پہ بیٹھ کر فتویٰ دے، رٹا نہ لگائے کتاب سے، اس طرح کتاب کھولی اور رٹا لگایا فتویٰ دے دیا، یہ فتویٰ نہیں ہوتا۔ برے صغیر کی سرزمین پر مولانا انور شاہ کشمیری جیسا حدیث کا حافظ موجود تھا، مولانا حسین احمد مدنی جیسا علم کا سمندر موجود تھا، مولانا الیاس تبلیغی جماعت کے بانی جیسا مبلغ اسلام موجود تھا، مولانا خلیل احمد سہارنپوری جیسا مجتہد نما انسان موجود تھا، اور مولانا جو ہے اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ جیسا خانقاہی نظام کا منبع موجود تھا۔ لیکن برے صغیر میں مفتی ایک بندہ کہلاتا تھا، جس کو برے صغیر کا مفتی اعظم کہا جاتا تھا۔ آج بچہ عورت مرد اس کے نام سے متعارف ہے، جن کی تعلیم الاسلام اسکول کالجز میں پڑھائی جاتی ہے، ہر گھر میں تقریباً پڑھائی جاتی ہے۔ وہ مفتی اعظم ہند جنہیں کہا جاتا تھا، وہ مولانا تھانوی اپنے آپ کو نہیں کہتے تھے، مولانا انور شاہ اپنے آپ کو نہیں کہتے تھے، مولانا مدنی نہیں کہتے تھے، مولانا الیاس نہیں کہتے تھے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری نہیں کہتے تھے۔ اس بندے کا نام مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی تھا۔ آج پاکستان کی سرزمین پہ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسا بندہ مفتی کہلانے کے حقدار ہے، جن کا فتویٰ عالم اسلام میں مانا جاتا ہے، جن کی بات حجت مانی جاتی ہے۔ اسی طرح مفتی ہند وہ تھے، ان کے شاگرد خاص، ان سے پڑھنے والے، اور ایوب خان کے دور میں 25 سال والی سوات، یہ سلطنت سوات کے قاضی القضات رہنے والے، مولانا مدنی کے دروس میں بیٹھ کر حدیث سیکھنے والے، مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھ کر جو ہے خانقاہی نظام کو سمجھنے والے، ضعیف العمر مولانا غفران الدین صاحب رحمت اللہ علیہ جو سوات کے پہاڑوں میں رہتے تھے۔ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچا، میں ان کی خدمت میں گیا اور ان کے سامنے میں بیٹھ گیا، میں ادب کے ساتھ جو ان کے سامنے بیٹھا، میں نے کہا حضرت آپ نے مفتی اعظم ہند سے پڑھا، آپ نے مولانا تھانوی سے پڑھا، آپ نے مولانا مدنی سے پڑھا، آپ نے بڑے بڑے اکابر سے پڑھا، آپ نے دیوبند میں بھی پڑھا، آپ نے جو ہے دہلی کے اندر مدرسہ امینیہ میں بھی پڑھا، آپ نے تھانہ بھون کے اندر بھی جا کے پڑھا، میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ مجھے کہا کہ قرآن پاک کی شروع کی آیات پڑھنی شروع کرو، میں آپ کو بتاؤں گا جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے سب سے پہلے ختم نبوت کا اعلان ہوتا ہے۔ میں نے کہا حضرت میں نے الف لام میم کو پڑھا، اب آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ سب جب قرآن شروع کرتے ہیں سب سے پہلے حضور کو آخری نبی کہتے ہیں، پھر قرآن آگے لے کے جاتا ہے۔ میں نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب اس کے بعد میں نے جب اگلی آیت پڑھی اور میں نے اس آیت کو پڑھنا شروع کیا، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو مجھے کہا رک جاؤ۔ مجھے کہا بتاؤ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو میں نے آپ کی طرف بھیجی، اور اس کے بعد کیا کہا؟ من قبلک، جو میں نے اتاری اس سے پہلے کتابیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں کا ذکر کیا، گویا کہ پہلے رسولوں کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ لوگ ایمان لانے والے جو اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس سے پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ گویا کہ ہم مومن تب ہوں گے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، تو قرآن پر ایمان لائیں گے تو حضور سے پہلے نبیوں پر اور کتابوں پر بھی ایمان۔ اللہ نے کہا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک،
اللہ نے پہلوں کا ذکر کیا۔ اگر حضور کے بعد کوئی کتاب ہوتی، کوئی شریعت ہوتی، کوئی رسول ہوتا، کوئی نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ من بعدی بھی کہتے، من بعدک بھی اللہ کہہ دیتے کہ آپ کے ماننے والے تب مومن صادق ہوں گے جو آپ سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائیں گے اور بعد میں آنے والے نبی پر بھی۔ اللہ نے بعد کا لفظ بولا، اب سارے بولیں بولا۔ اللہ نے کیا بولا؟ من قبلک، پہلیوں پر، پہلوں پر۔ اب بات کا ذکر نہیں کیا، پتہ یہ چل گیا کہ حضور کے بعد نہ کوئی شریعت ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہے۔ یہی بات ہے۔ حضور نے فرمایا سیکون امتی ثلاثون کذابا، میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، 30 جھوٹے، لیکن اعلان کر دینا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں۔ جھوٹے آئیں گے، وہ کہیں گے ہم رسول ہیں، ہم نبی ہیں، اور پھر اسی طرح جھوٹے آتے رہے۔ اور پھر آپ دیکھیے ہمارے نبی مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ، جو ریاض میں جگہ ہے نجد، نجدی آپ سے ایک ملنے آیا ہے اور بڑے ٹھاٹ کے ساتھ آیا ہے، جاؤ حشمت کے ساتھ آیا ہے۔ کہا اسے بلاؤ، مسلمہ کذاب، صحیح قد کاٹ، جاؤ حشمت کے ساتھ، اپنے گارڈز کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ۔ اور اس کے ماننے والے چاہنے والے 1000 2000 نہیں تھے، 40,000 سے زیادہ تھے، اور ان کو اکثر کو لے کر آیا اور کہا کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں، میں آپ کو نبی مانتا ہوں، رسول مانتا ہوں، آپ کو میں اللہ کا عطا کردہ، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر مانتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے میرے 40,000 لوگ آپ کے تابع ہو جائیں گے، آپ کے غلام بن جائیں گے، اگر آپ صرف اتنا اعلان کر دیں کہ مسلمہ میرے بعد میرا جانشین ہوگا، میرا نائب ہوگا، میرے بعد نبوت میں اتنا اس کو حصہ ملے گا کہ میری نبوت کو لے کر آگے چلائے گا، مجھے اپنا جانشین بنا دیں۔ ذلی اور بروزی جو نبوت کا تصور ہے وہ یہاں سے ختم ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں کھجور کی ڈنڈی تھی، ٹہنی تھی۔ حضور نے فرمایا اے مسلمہ کے بعد کذاب کا لفظ بولا، اے کذاب، جھوٹے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے کہ میں حضور کے بعد نبی ہوں، رسول ہوں، معصوم ہوں، تو آپ اسے کذاب کہیں۔ حضور نے فرمایا اے مسلمہ، اے کذاب، اگر تو مجھے کہے کہ میں تجھے یہ ڈنڈی دے دوں اپنے ہاتھوں سے، نبوت تو بڑی چیز ہے، جانشینی تو بڑی چیز ہے، خلافت و امامت تو بڑی چیز ہے، اگر یہ ڈنڈی بھی تو مجھ سے مانگے گا، میں محمد یہ بھی تجھے عطا نہیں کروں گا۔ اگر تو کلمہ حق کہے گا اور ایمان لائے گا بغیر دیکھے، بغیر شرط کے، تو اپنی نجات کا ذریعہ بنائے گا، اگر ایمان نہیں لائے گا تو تباہ ہو جائے گا۔ اس نے ہٹ درمی کی اور چلا گیا۔ حضور علیہ السلام نے میسج دے دیا تھا، بتا دیا تھا کہ حضور کے بعد حضور نے اعلان کسی کی خلافت کا نہیں کیا، کسی کی امامت کا نہیں کیا۔ کیوں؟ حضور نے مسلح اپنا دے کے بتا دیا، اگر میرے بعد کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر ہو سکتا ہے۔ اپنا مسلح ابو بکر کو دیا، لیکن نبوت حضور کے بعد نہیں ہے، خلافت ہے، خلافت نبوت کے پیچھے ہے، اور ہم خلیفہ حضور کے بعد مانتے ہیں۔ حضور کے بعد امامت کے قائل اسی لیے نہیں ہے کہ حضور کے بعد امام کوئی نہیں، حضور کے بعد خلیفہ ہیں، اس لیے صحابہ کو خلیفہ کہتے ہیں۔ جو ابو حنیفہ کو امام کہتے ہیں وہ اس طرح امام کہتے ہیں جیسے آپ مجھے امام صاحب کہتے ہیں۔ حضور سے بڑا کسی کو نہیں مانتے، حضور تو درکنار، حضور علیہ السلام کے نبی جتنے گزرے ان نبیوں سے بڑا ہم کسی صحابی کو بھی نہیں مانتے۔ صحابہ بھی نبیوں کے بعد ہیں۔ اب وہ چلا گیا،
حضور دنیا سے رخصت ہوئے، حضور علیہ السلام کے بعد اس نے کئی لوگوں کو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہیں کہا بھائی حضور تو چلے گئے، اگر نبی تھے تو فوت کیوں ہوئے، دنیا سے کیوں گئے؟ اس نے ان کو کہا میں ان کا جانشین ہوں، نبوت کا اعلان کر دیا، کہا میں انہی کی تعلیمات کو آگے پھیلاؤں گا۔ لوگ اکثر سوشل میڈیا پہ متاثر ہو جاتے ہیں، دیکھیں پگڑی باندھی ہوئی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، باتیں میٹھی میٹھی کرتے ہیں، قرآن سے دلیل دیتے ہیں، حدیث سے دلیل دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر اس کی نسبت اللہ والوں سے، صحیح العقیدہ حق والوں سے نہیں ہے، چاہے جتنی میٹھی کرے باتیں، وہ کذاب ہے، دجال ہے۔ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا میری امت میں 30 کذاب آئیں گے، باتیں میٹھی کریں گے، دلائل قرآن و سنت سے دیں گے، لیکن ہوں گے کذاب۔ آج میڈیا کا دور ہے، کذاب بڑے ہوئے ہیں میڈیا پر، ان کی باتوں کو نہ دیکھیں، ان کے ٹرانسفارمر سے تعلق کو دیکھیں۔ میٹر کا تعلق ٹرانسفارمر سے ہوتا ہے نا، نہ ہو تو میٹر میں کوئی ہے حیثیت اس کی؟ یہ بٹن کا تعلق میٹر سے ہے نا، اگر ابھی میٹر میں بجلی نہ ہو تو یہ پنکھا چلے گا، لائٹ چلے گی؟ میٹر میں بے شک، اور میٹر کا تعلق ٹرانسفارمر سے نہ ہو۔ سمجھ جاؤ اگر کسی کا تعلق حق والوں سے نہیں ہے، اللہ والوں سے نہیں ہے، اور جو امت کا کامیاب طبقہ چلا گیا، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، اتقیاء، ان سے ہٹ کے اپنی بات کرے، سمجھ لو کذاب ہے۔ کیا ہے؟ ٹرانسفارمر سے تعلق ہی نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں نہیں کہہ رہا جی وہ سارے غلط تھے میں ٹھیک ہوں، نہیں، وہ سارے جو گزر گئے اللہ والے وہ ٹھیک تھے، میں انہی کا غلام ہوں، ہم ان کے غلام بنتے ہیں۔ ہاں غلط بات کو لیتے کسی کی نہیں ہے، قرآن و سنت کی بات کو لیتے۔ وہ مسلمہ نے میٹھی باتیں کی، لاکھ بندہ اس کے ساتھ جمع ہو گیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، آپ حضور علیہ السلام کے بعد ہیں، افضل تو نہیں ہے نا، بعد ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا صحابہ جمع ہو جاؤ، بتاؤ کیا کریں؟ کہا ادھر منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، ادھر غسانی آ گئے، ادھر رومی آ گئے، اب مسلمان تھوڑے سے ہیں، چند 1 لاکھ سے زیادہ ہیں تھوڑے سے صحابہ، اب یہ کدھر کدھر جائیں گے؟ کہا نہیں، ساری طرف جائیں گے، لیکن سب سے پہلے ختم نبوت کا دفاع کریں گے۔ ختم نبوت کے لیے آپ حیران ہوں گے، وہ صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی تھی، جن کے لیے قرآن کہتا تھا اولئک هم المفلحون، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک هم الراشدون، اولئک مؤمنون حقا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم اولئک حزب اللہ۔ قرآن کو کہہ رہا ہے کلا وعد اللہ الحسنی، جنتی ہیں، کامیاب ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، اور دنیا میں اللہ ان سے راضی ہے، ساروں کو جنت کی بشارت ہے۔ وہ بشارت والا طبقہ، جنتی طبقہ، مغفور طبقہ کھڑا ہو گیا کہ ہم سب سے پہلے ختم نبوت کے لیے جان دیں گے۔ ہم تو ہیں خطا کار لوگ، اور ہم تو ایمان سمجھتے ہیں ختم نبوت کو کہ شاید نجات اس سے ہو جائے ہماری۔ وہ نجات والا طبقہ، بخشا ہوا طبقہ، مغفور طبقہ، جنتی طبقہ، دنیا میں جن کو بشارت ملی، وہ صحابہ جمع ہو گئے۔ ان میں صحابہ تاجر بھی تھے، حدیث کا امام عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھا، حدیث کا بہت بڑا امام ہے، تفسیر کا امام، بہت بڑا مفسر عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے، فقیہ امت عبداللہ ابن مسعود بھی موجود تھے، اور تاجر بہت بڑے عبد الرحمن بن عوف بھی موجود تھے، جرنیل خالد ابن ولید اس کی قیادت کر رہے تھے، اور یہ جرنیل بھی اسی میں، فوج بھی اسی میں، سپاہی بھی اسی میں، اور بزنس مین بھی اسی میں، فقی بھی اسی میں، محدث بھی اسی میں، مبلغ اگر دیکھیں بڑے بڑے مقرر مبلغین صحابہ اسی میں موجود تھے، سارے اپنی نجات کے لیے جا رہے تھے۔ پہلا اجماع ہے امت کا، جو ہوا ہے تو ختم نبوت پہ ہوا ہے۔ صحابہ کا پہلا اجماع، جمع صحابہ جس مشن پہ ہوئے وہ ختم نبوت ہے، حضور کی ختم نبوت کا دفاع ہے۔ صحابہ چلے، 12,000 صحابہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یہاں سے چلے، وہ مدینہ سے ریاض پہنچے۔ ریاض میں وہ جگہ آج بھی ہے، اور جب میں وہاں جاتا ہوں، میں کئی بار گیا وہاں پہ، ابھی بھی گیا میں چند ہفتے پہلے، میں وہاں اس کے چاروں طرف گھومنا پڑتا ہے گاڑی سے، ہر جگہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں، وہاں سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ انسان کا
ایمان تازہ ہو جاتا۔ 1200 صحابہ کی قبریں ہیں ایک جگہ پہ۔ حضور کے پورے دور نبوت میں 249 صحابی شہید ہوئے ہیں 23 سالہ دور نبوت میں، لیکن حضور جیسے دنیا سے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد صرف ختم نبوت کے دفاع کے لیے 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور جن میں 700 قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے۔ 700 صحابہ قرآن کے حافظ، اور ویسے ہی صحابی جنتی ہے، ہر صحابی مغفور ہے، اور 1200 صحابہ نے ختم نبوت کا دفاع کیا۔ وہاں ایسے بے جگر کو آپ دیکھیے، ابن اسیر رحمت اللہ علیہ نے اسد الغابہ میں، ابن اسیر رحمت اللہ اسد الغابہ میں، اور ابن بر رحمت اللہ علیہ الاستیعاب کے اندر یہ واقعہ لکھا کہ خبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سفیر بنا کے بھیجا، تو یہ گئے حضور کے سفیر بن کر اسے سمجھانے کے لیے حضور کی زندگی میں، لیکن یہ بعد میں جو ہے قافلہ گیا تھا پورا لشکر، کہا جی حضور علیہ السلام نے کہا تو کلمہ پڑھ لے، چھوڑ دے یہ نبوت کا دعویٰ۔ اس نے کہا تم بتاؤ مجھے نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے آواز نہیں آتی۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ مدینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ کہا بالکل وہ اللہ کے رسول ہے۔ اس نے کہا تم کہتے ہو مجھے آواز نہیں آتی، تو حضور کا نام سن کے تجھے آواز آتی ہے، مسلمہ کا نام سن کے آواز نہیں آتی؟ کہا تو کذاب ہے، تیری آواز مجھے نہیں آتی۔ یہ پہلا جملہ خبیب بن عدی۔ اس نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو، یہ ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر اس نے کہا بتا مجھے رسول مانتا ہے؟ کہا نہیں آواز آ رہی، 2 بڑی کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ کہا مجھے آواز نہیں آ رہی۔ اس نے کہا مدینے والے کو رسول مانتا ہے؟ کہا وہ تو میرے جان ہیں، میری جان پہ۔ یہ تصور صحابہ نے دیا۔ آپ کی آج ہر مسلمان کی جان حضور پہ قربان ہے، ختم نبوت پہ قربان ہے، تو سب سے پہلے اس پہ قربان صحابہ ہوئے ہیں۔ صحابہ نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے۔ میں آپ تو گھر بیٹھ کے کہتے ہیں، صحابہ نے جانیں دے کے بتایا ہے۔ اس صحابی کی جوان مردی کو دیکھیں، اس نے کہا مدینے والے پہ جان قربان ہے، تو کذاب ہے۔ اس نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ اس کذاب نے کہا بتا مجھے رسول مانتا ہے؟ خبیب ابن زید کہنے لگے آواز نہیں آ رہی۔ اس نے کہا مدینے والے کو کیا مانتا ہے؟ کہا وہ خاتم النبیین ہے۔ اس نے کہا اس کے پاؤں کو کاٹ دو۔ پھر کہا بتا مجھے رسول مانتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں مانتا۔ پھر اس نے دوسرا پاؤں کاٹ دیا، پھر آنکھیں نکال دی، پھر اس کی زبان کو کاٹ دیا، پھر کہا بتا مجھے رسول مانتا ہے؟ زبان نہیں تھی۔ خبیب ابن زید نے سر ہلا کر کہا نہیں مانتا۔ اس نے کہا مدینے والے کو مانتا ہے؟ سر یوں کیا، اس نے فوراً گردن کاٹ دی۔ یہ ہے رسول اللہ کے صحابہ۔ ہم جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں اسی غلامی کی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے غلام تھے، ہم ان کے غلام ہیں۔ اب اس کے بعد جب صحابہ گئے 1200 کا لشکر اور وہ قلعہ بند ہو گیا، اب قلعہ کے اندر کون جائے؟ حضرت زید بن عمر بن خطاب، اس کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب کہنے لگے کہ مجھے اس گڑھے کے اندر جو ہے یہاں تک دفن کر دو، میں زندہ واپس نہیں جانا چاہتا۔ کہا گڑھے میں کیوں دفن ہو رہے ہیں؟ کہا میں یہیں لڑتا رہوں گا، یہ ختم نبوت کا مارکا ہے، یہاں جو آج قتل ہوگا کل وہ رسول اللہ کے ہاتھ سے حوض کوثر پی لے گا۔ یہ زید بن خطاب عمر بن خطاب کے بھائی وہاں یہاں تک دفن کر لیا گڑھے میں، اور یوں تلواریں ہاتھ میں لے لی اور یوں لڑتے رہے، وہیں شہید ہو گئے۔ اور حضرت دوسرے صحابی تھے حنظلہ، وہ کہنے لگے، ایک اور حنظلہ ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مجھے ایسا کرو جھولے پہ بٹھاؤ، دروازہ نہیں کھل رہا نا، وہ آج بھی پرانا سا قلعہ موجود ہے، دروازہ نہیں کھل رہا، صحابہ باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، کئی دن گزر گئے۔ کہا مجھے جھولے پہ بٹھاؤ اور مجھے یوں پھینکو اندر، اور میں جاؤں گا یا قتل ہو جاؤں گا ختم نبوت کے لیے یا دروازہ کھول دوں گا۔ ان کو یوں اچھالا اندر، وہ اندر گئے۔ ان لوگوں کو احساس ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح اندر آ سکتا ہے۔ آج 65 کی جنگ میں ہمارے آرمی ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر انہوں نے دشمن کو کس طرح سر جو ان کے کچل دیے تھے، ان کو شکست دی تھی، یہ انہوں نے صحابہ سے سیکھا تھا۔ پہلا وہ صحابی جو ختم نبوت کے لیے پہلا اپنے آپ کو یوں اندر نچھاور کرتا ہے جان، اور دشمن کے اندر کود جاتا ہے، اور اس نے جا کر فوراً دروازہ کھول دیا۔ جان تو چلی گئی صحابی کی، لیکن دروازہ کھول کر وہ ختم نبوت کا محافظ بن گیا۔ یوں صحابہ اندر داخل ہوئے باغ میں،
اور یہ 1200 صحابہ، 12,000 صحابہ اور وہ 50,000 کا لشکر، لیکن یہ ایسے ٹوٹ پڑے ختم نبوت کا ایسا جنون تھا، ایسا جذبہ تھا کہ حضرت بخشی ڈھونڈ رہے تھے کہ مجھے وہ گندا انسان ملے جو رسول اللہ کے بعد نبی کہتا ہے اپنے آپ کو۔ میں نے اسلام کا سب سے عظیم بندہ امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، آج اسلام کا سب سے بڑا دشمن کو قتل کروں گا۔ آگے بڑھتے بڑھتے حضرت بخشی کے ہاتھوں وہ قتل ہوا تھا اور آدھے لوگ مسلمان ہو گئے۔ حنفیہ قبیلہ تھا، حنفیہ قبیلہ تھا، وہیں سے ایک عورت غلام بن کر آئی تھی جن سے حضرت علی نے شادی کی تھی، اور ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے تھے، جو تاریخ کے اندر محمد بن حنفیہ موجود ہیں۔ آپ دیکھیے آج بھی ایک بندے نے دعویٰ کیا کہ میں رسول اللہ کے بعد نبی ہوں، قادیان کی دھرتی پر اس نے کہا میں نے کتابیں زیادہ لکھی ہیں، میں اس لیے نبی بننے کے حقدار ہوں۔ جھوٹے کو اتنا نہیں پتا، نبی کتابیں لکھتا نہیں ہے، نبی پہ کتاب اترتی ہے، نازل ہوتی ہے۔ لکھنے والے تو امت کے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں کہ خالی حضور علیہ السلام کی شان پہ لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ دریائے نیل کئی عرصے تک سیاہی سے نیلا رہا جب تاتاریوں نے ہماری بغداد کی کتابیں وہاں پھینکی تھی۔ لکھنے والے تو ہمارے بڑے بڑے ہیں جنہوں نے ہزاروں کی شکل میں کتابیں لکھی۔ مولانا تھانوی نے 2600 کتابیں لکھی اور بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، لیکن کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یاد رکھیں اگر ہمارا کوئی امام ابو حنیفہ جیسا بندہ، امام شافعی مالک حنبل جیسا بندہ، اور اجمیر کے معین الدین چشتوی اجمیری جیسا بندہ، شیخ عبد القادر جیلانی جیسا بندہ، اور بڑے بڑے یہ اکابر بھی کہتے کہ رسول اللہ کے بعد ہم میں سے کوئی رسول نبی ہے، تو ہم ان کو بھی نہ مانتے، ہم ان کو بھی، کیونکہ ہم حضور کے بعد کسی کو رسول مانتے ہی نہیں، نبی مانتے ہی نہیں، ہمیں دلیل کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں تحقیق کی ضرورت ہی نہیں، ہم آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں۔ ایک بات آخری کرتا ہوں، اس نے کہا میں لکھنے والا ہوں، پیر میر علی گولڑوی رحمت اللہ علیہ کو چیلنج اس نے کیا، آؤ کوئی لکھو میرے سامنے، لکھنے کا مقابلہ کرو۔ گولڑا کی دھرتی سے پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آج میں آپ کو وظیفہ بھی دے رہا ہوں، ختم نبوت کا وظیفہ۔ آپ چاہتے ہیں نا آپ کو ہر جگہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد ملے، معیت ملے، فیض ملے، ہر جگہ آپ کے کندھوں پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہو، آپ کو کوئی ذلیل نہیں کر سکے گا، پست نہیں کر سکے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اگر آپ مخلص ہوں گے اپنے کاز سے۔ بندہ ختم نبوت سے مخلص ہو اور وہ ذلیل ہو جائے، پریشان ہو جائے، جادو اس پہ اثر کر جائے، وہ جنات کے نرغے میں آ جائے، نہیں آ سکتا۔ میں منبر پہ بیٹھ کے اللہ کو حاضر جان کے کہتا ہوں، جو بندہ ختم نبوت کے کاز کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، تنظیم میں ہو یا نہ ہو، عہدہ ہو یا نہ ہو، رکن ہو یا نہ ہو کسی جماعت کا، لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت کا سپاہی ہو، وہ میں آج دعوے سے کہتا ہوں وہ کسی مخلوق سے ذلیل نہیں ہو سکتا۔ میں نے تاریخ کے اندر پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے، میں گولڑا شریف کی دھرتی پہ جاتا ہوں، وہاں کے گدی نشین آج بھی عزت دیتے ہیں، میں ان سے مل کر بھی اس بات کو دہراتا ہوں کہ حضرت کو کہا جب اس نے علماء کو چیلنج کیا کہ میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، آؤ تم بادشاہی مسجد میں آ جاؤ، میں بھی آ جاؤں گا، تم بھی لکھو میں بھی لکھوں گا، جو زیادہ لکھے گا، زیادہ دیر لکھے گا، زیادہ بہتر لکھے گا وہ جیت جائے گا، اور جو کم لکھے گا اور صحیح نہیں لکھے گا، کمزور باتیں لکھے گا، وہ ہار جائے گا۔ میں جیت گیا مجھے نبی مان لینا، اگر میں ہار گیا میں توبہ کر لوں گا۔ اس وقت اس کے چیلنج کو دیگر علماء نے بھی قبول کیا، لیکن پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑے دھڑلے سے فرمایا کہ میں قبول کرتا ہوں، کیوں کہ آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، وقت کے ولی تھے اور تفرقے سے پاک
تھے، امت کے اندر اتحاد کا درس دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے دیوبند والوں نے بھی، بریلی والوں نے بھی، اہل حدیثوں نے بھی، ندوہ والوں نے بھی، لکھنؤ والوں نے بھی، لدھیانہ والوں نے بھی، شاملی والوں نے بھی، ساروں نے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اعتماد کیا اور کہا کہ آج کے بعد اس مناظرے کے لیے، اس مباحلے کے لیے ہمارے نمائندہ پیر مہر علی شاہ گولڑوی ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے سے جواب دیتے ہوئے اس قادیان کے دجال کو کہا، کذاب کو کہا کہ تو کہتا ہے کہ آ جاؤ بادشاہی مسجد کے صحن میں بھی لکھوں گا، آپ بھی لکھو، میں بھی بولوں گا، آپ بھی بولو۔ جس کا اچھا لکھا ہوگا، جس کا بہترین لکھا ہوگا، زیادہ لکھا ہوگا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ میں اعلان کرتا ہوں، میں آؤں گا، تو لکھے گا، میں قلم کو آرڈر کروں گا، قلم خود چلے گی، اور تو دیکھے گا کہ جو محمد کا غلام ہے اس کے حکم پر قلم بھی چلتی ہے۔ جب یہ جملہ آپ نے کہا، الاحلال کے اندر یہ چھپا، مولانا ظفر علی خان نے چھاپا، مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کی تشہیر کی، مولانا جوہر نے تشہیر کی، اور جب یہ ہر جگہ عام ہونے لگا اس وقت جو ہے وہ ایک دم سٹ پٹا گیا، ایک دم ڈر گیا اور ایک دم چھپ گیا۔ علامہ اقبال اس چیز کے گواہ تھے، چونکہ آسٹریلیا مسجد کے اندر یہ میٹنگیں ہوتی تھی مسلمانوں کی، اور بادشاہی مسجد کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ یہ ہوگا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب جب یہاں سے چلے، ان کے ساتھ ہجوم تھا۔ جب یہ لاہور پہنچتے ہیں وہ دجال بھاگ جاتا ہے، وہ آتا نہیں ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندے نے کھڑے ہو کر پوچھا مجمع کے اندر، حضور یہ بتائیں، آپ تو گدی نشین ہیں، آپ تو پیر ہیں، آپ علامہ بھی ہیں، آپ ایک وقت کے ولی بھی ہیں، آپ محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، علم کو بھی جانتے ہیں، اسی لیے آج بھی گولڑا شریف کی دھرتی پر آپ کو اذان میں بھی ملاوٹ نہیں ملے گی، نماز کے بعد بھی آپ کو ملاوٹ نہیں ملے گی۔ کہ آپ گولڑا شریف کے دھرتی پر ہیں۔ آپ بتائیں، اتنا بڑا جملہ آپ نے بولا کہ مرزا قادیانی تو خود لکھے گا اور میں قلم کو کہوں گا وہ چلے گی، کیا ایسے ہو سکتا تھا؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے آنسو بہاتے ہوئے، آپ کے آنسو گر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں جس نبی کی غلامی کر کے، جس کی ختم نبوت کا محافظ بن کے دفاع کر کے نکلا ہوں، میرا عقیدہ ہے جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جس کی کمر پہ نبی کا ہاتھ ہو کیا وہ ذلیل ہو سکتا ہے، رسوا ہو سکتا ہے؟ آج بہت پرانی درگاہیں ہیں، پرانے گدیاں ہیں، اور بہت قدیم صوفی بزرگ ہیں، لیکن جو مقبولیت پیر مہر علی شاہ کو ملی وہ کسی کو نہیں ملی۔ ہر مسلک ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جو ختم نبوت کا سپاہی ہوگا، جو ختم نبوت کے کاج سے مخلص ہوگا، سیاست کے لیے استعمال نہیں کرے گا، اپنی ذات کے لیے اس نام کو استعمال نہیں کرے گا، اور بچہ، بوڑھا، مرد، عورت گھر میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی تبلیغ کریں گے، ہر بندے تک یہ میسج پہنچائیں گے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ ذلیل ہو ہی نہیں سکتا، وہ پست ہو ہی نہیں سکتا، اس کو کوئی گرا ہی نہیں سکتا، اس پہ کوئی جادو اثر کر ہی نہیں سکتا۔ جس کی کمر پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہو، کوئی اسے ذلیل کر سکتا ہے؟ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی شاہد ہے۔ یہ آپ کے سامنے بات آخری کر دی۔ اللہ ہمیں ختم نبوت کا سپاہی بنائے، یہ عقیدہ مضبوط کر لیں، حضور کے بعد کوئی نبی، سارے بولیں حضور کے بعد کوئی نبی رسول نہیں ہے۔ بس بچہ کینیڈا کے ویزوں کے لیے، جرمنی کے ویزوں کے لیے آپ اپنے آپ کو مرزائی نہ بنائیں۔ ایک بندہ کینیڈا سے اتنی عزت مجھے دیتا تھا، میرے سے علاج کرایا، تحفے بیچتا تھا، پیر صاحب، حضرت، بڑے اس طرح، اور بڑے القاب، بڑی محبت سے دعوے، مجھے رابطے میں رہتا تھا۔ علاج کرایا گھر کے مختلف لوگوں کا بڑی محبت سے۔ مجھے کہے جی آپ اگر کینیڈا آنا چاہیں میں آپ کو سپانسر بھیجوں گا، میں آپ کا سارا انتظام کروں گا، میرے بڑے دوست ہیں یہاں پر۔ میں خیر ممبر میں بیٹھ کے اللہ کو حاضر جان کے بتا رہا ہوں، مجھے لالچ پیسے کی اور ملکوں کی نہیں ہے، دنیا میں اس ملک میں جاؤں، میں غریبوں کے ملک میں زیادہ خوش رہتا ہوں۔ میں اپنی مسجد میں بھی غریب لوگوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں غریب لوگ ہمارا سرمایہ ہے، جو مزدور ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ الفقر فخری، میرا فخر جو ہے میرا غربت ہے،
یہ غریب طبقہ ہے، یہی مخلص ہوتا ہے دین کے ساتھ، یاد رکھیں ہمیشہ۔ تو ایک دن اس نے مجھے مرزا مسرور کی ویڈیو بھیج دی، میں اس کو کہا لا حول ولا، یہ کس ملعون کی آپ نے بھیج دی؟ آپ کو پتہ ہے یہ دجال ہے، کذاب ہے۔ تو مجھے کہنے لگا پیر صاحب آپ بھی مولویوں کی باتیں کر رہے ہیں، مولویوں کی طرح۔ میں نے کہا یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ اسلام کی بات ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ اس نے کہا دیکھیں، اس نے میرے سے بحث شروع کر دی۔ اچھا بڑی عالمانہ، مجھے کہتا ہے میں نے 18 کتب یہاں لکھی ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں کینیڈا کے، اور میں یہاں پروفیسر ہوں، اور میں یہاں ساری زندگی پیدا ہوا رہا، اور میں جتنا دین کو اور ان چیزوں کو جانتا ہوں آپ بھی شاید نہیں جانتے۔ مجھے یوں آگے سے دعوے کر رہا نا، کہا آپ تو مولویانہ باتیں کر رہے ہیں، میں تو آپ کو پیر صاحب کہہ کے آپ کی عزت کرتا ہوں کہ وہ پیر صاحب تو سمجھتے ہیں جاہل ہے، جب علامہ مولانا جب مفتی نام کے ساتھ آ جائے وہ سمجھ جاتے ہیں یہ بندہ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب ہمارے پیر اکثر جاہل ہی ہیں نا، میں جب کسی سٹیج پہ جاتا ہوں اور پیران ساتھ ہوتے ہیں، وہ بیچارے قرآن حدیث سے بات ہی نہیں کر سکتے، جب میں کرتا ہوں وہ کہتے ہیں آپ پیر صاحب لگتے تو نہیں ہیں، یعنی آپ تو کوئی مولانا ہیں۔ تو یہ پیر میرے لیے عالم کتنا بڑا تھا، پیر یہ تھے ہمارے، ہم نے جاہلوں کو پیر بنا لیا۔ جاہل پیر نہیں ہوتے، رہنما نہیں ہو سکتے۔ اب یاد رکھیں، تو میں نے اس کو سمجھانا شروع کیا، وہ میرے سے لڑنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ جو اتنی عزت دیتا تھا گالیاں مجھے دینی شروع ہو گیا، اتنی غلط گالیاں اس نے مجھے دی۔ میں اس وقت واللہ العظیم دل میں سوچ رہا تھا کہ آج مجھے فخر ہے کہ میں اپنے نبی کے لیے کسی کی گالیاں سن رہا ہوں، ختم نبوت کے لیے، دفاع کے لیے۔ میں نے جب زیادہ، اس نے پھر حد سے زیادہ گالیاں شروع کی، میں نے اسے بلاک کر کے ڈیلیٹ کر دیا۔ لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے دھوکے نہ کھائیں کہ یورپ کا ویزا، کینیڈا کا ویزا، جرمنی کا ویزا، فلاں ویزا، اور ہمارے نوجوان لڑکیاں لڑکے وہ لکھ دیتے ہیں فارم میں کہ ہم حضور کے بعد فلاں کو نبی مانتے ہیں، لیکن زبان سے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، لکھ کر خالی دے دیا۔ نہیں، یہ ساری دنیا اگر مل رہی ہو، بیریا ٹاؤن پورا آپ کو مل رہا ہو، ڈی ایچ اے پورا مل رہا ہو، اور کینیڈا آپ کو پورے اسٹیٹ کا بادشاہ بنا دیا جائے، آپ پھر بھی رسول اللہ کی غلامی کو نہ چھوڑیں۔ ساری دنیا قربان ہے رسول اللہ کے قدموں پر۔ ختم نبوت اپنے سینے سے لگا کے رکھیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔